ملنا. مگر دوستو نفس کو مارنا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ نفس کی اعانت میں شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے. شیطان ہمیشہ مدد پہنچاتا ہے. نفس نہ بھی بلائے تو بھی وہ آ جاتا ہے. شیطان کے آنے کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں کہ نفس فریاد کرے المدد یا ابلیس، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ فوراً ہی آ جاتا ہے، فوراً آ جاتا. ذرا سا دیکھیے تو وہاں پر یہ اچھا ابلیس بھی بڑا چالاک، اس نے بھی یہ سوچا کہ نفس کی مدد کے لیے تو ہم تو جا رہے ہیں، مگر کہیں عقل بھی اپنے مددگار کو بلا لے تو. نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے نا، دونوں کمزور نہیں ہیں. عقل تنہا پڑ گئی، نفس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو گیا، کہیں عقل نے بھی اپنے مددگاروں کو بلا لیا تو کیا ہوگا. اس لیے کہ ہمیشہ عقل کے جو مددگار ہیں شیطان ان سے گھبراتا. عقل کے مددگاروں میں سے تو ایسے بھی مت ہوا ہے کہ وہ آتے ہیں تو شیطان راستہ بدل دیتا. عقل کے مددگار بڑے زوردار ہیں، وہ بھی کمزور نہیں ہیں. انہوں نے نفس کو ایسا مار دیا کہ وہ بھی کل عقل بن گئے، عقل کل بن گئے. اب اس نے سوچا کہیں یہ عقل کے مددگاروں کو، عقل اپنے مددگاروں کو نہ بلا لے. تو شیطان آیا تو ایک فتویٰ جھاڑتا ہوا آیا کہ غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا. عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کے لیے آ رہا ہے. عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کے لیے آ رہا ہے. ذرا سا دیکھو کتنا بڑا فریب دے رہا ہے. مگر جس عقل پر خدا کی رحمتیں ہوں وہ اس دھوکے میں نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. تو نفس بھی بڑا مضبوط ہے، اس کے مارنے والے بھی بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں. میں اس سلسلے میں سبق آموز کچھ واقعات پیش کروں کہ نفس کا مارنا آسان نہیں. ایک تو ہمارے ہی علاقے کا ایک واقعہ تھا، ٹانڈی ہی کا. ایک شاہ صاحب تھے اور وہ شاہ صاحب گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے اور عجیب بولی بول رہے تھے. لوگ بہت حیران تھے کہ شاہ صاحب کیا بک رہے. کہتے کیا تھے؟ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. اب یہ بات بڑی خراب تھی نا. اتفاق سے مولانا قاضی شمس الدین صاحب علیہ رحمت اور رضوان منظر حق میں وہاں شیخ الحدیث تھے، ان کے کانوں تک بات پہنچائی. ایک شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو علماء جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے فتویٰ نہیں دے دیتے. یہ تو جاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، سمجھا. جاہلوں کا عجیب عالم ہے، فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں تو توبہ نہیں کرتے. کما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا بھی شاہ صاحب جب کبھی ادھر سے گزرے تو میرے پاس لانا، جب کبھی گزرے تو میرے پاس لانا. جناب والا خیر لے آئے. ادھر سے گزرے تو کہا کہ مولانا آپ کو یاد کر رہے ہیں. شاہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ مولانا کی خدمت میں گئے اور بڑی یہ دانائی سمجھداری کی باتیں علیک سلیک آرام سے بیٹھے. کہا شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ مولانا آپ عالم دین نائب رسول. آپ نے پوچھا میں بتاؤں گا، یہ میرا ایک راز ہے، مگر آپ کو بتاؤں گا. تو بتایا کیا؟ نفس نے غلطی کی، اس کو کھول کر آپ مجھے شرمندہ نہ کریں. ایک غلطی کی، اب میں اس اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں. 3 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا اور نفس چیخ رہا ہے، بھوک بھوک بھوک، پیاس پیاس پیاس. نفس کھانا مانگ رہا، نفس پانی مانگ رہا ہے. تو میں اپنے نفس سے کہتا ہوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے سکون ہو. تو شاہ صاحب کو جانے دیا، لوگوں سے کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. نفس کا مارنا اتنا آسان نہیں ہے دوستو، اتنا آسان نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک اور بہت ہی عبرت سبق آموز واقعہ، یہ رجال حدیث میں ایک بزرگ